منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے، ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے۔ غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، بے شک بے شک، معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی۔ کیا کہنے بابا، رسول بھی نشانیاں بتاتے، آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں، خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے، یہ منافق یہ منافق یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا۔ چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو، میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا جائے۔ فضائل علی سے اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، جو قریب بیٹھو تم قریب رہنا، رسول کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، علی کی دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھپا نہیں۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ منافق کا چہرہ بتا دے۔ اب خدا نے صورت دو بھیجی، مسلمون نہیں، مومنون منافقون۔ اب دیکھیں یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی۔ ہمارے پاکستان کا بہت بڑے مولا کے منظور نظر ذاکر اہل بیت جناب ناصر سیال صاحب مجلس میں تشریف فرمائے سعادت کہ علماء اور ذاکرین کی موجودگی میں مجھے ایسے طالب علم کو بولنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ دشمنی شروع ہوئی جب یزید کا دادا فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھے میں ان کے لیے حقائق پڑھنے لگا ہوں۔ مسلمان کیوں ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو رہا تھا۔ اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی، جس پہ کوڑا پھینکا تھا، جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس کو تنگ کر کے شہر سے نکالا تھا، آج بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی، خون کی ندیاں بہیں گی، پرانے دشمنوں سے پرانی دشمنیاں لے گا، لیکن وہ سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوا۔ وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور امور سر انجام دو، میں بدلہ لینے نہیں آیا، معاف کرنے آیا۔ آج آپ کی یہ آج ظہرین کی بات کی یہ مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا، اور پھر آپ کو سلام ہوگا اور یہیں سے ہم اپنی محبت اور عشق کے سفر کا آغاز رکھیں گے۔ اب جب وہ صبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا، چلے معاف کیا۔ اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت للعالمین نام ہی کا رحمت للعالمین نہیں، وہاں پر پرانے دشمنوں کی فہرست نہیں نکلی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا، لیکن یہ نظریے کا فرق تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا۔ رسالت معاف لگا، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو۔ کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی، کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی جائے۔ اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے، اس کا قصور میرا بڑا ہے،
میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبایا. دشمنی کی وجہ سننا, خدا نہ دشمنی کی وجہ سننا. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی. لہذا کیا ہوگا؟ متوجہ ہے بات کی جانب؟ گفتگو پسند ہے؟ یہ بات شروع رکھی جائے. شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا. دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے. یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا. اب آج یہ سردار کی حیثیت سے نہیں, ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہے. آج یہ مکے کا سردار بن کے نہیں, رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے. اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے. مورخ نے لکھا کہ رسالت مآب نے سر اٹھایا, اس کی طرف دیکھا. اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں, نہ مسکراہٹ. رسالت مآب نے اس کو دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہاں سے دشمنی شروع ہونے لگی ہے.